نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. کل الحمدللہ ہم اس نظم کا آغاز کیے تھے اور اس میں سے ہم نے کل 5 بیت پڑھے ہیں، اور احادیث کے اقسام جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں یا جو مصطلحات جو بیان ہوئے ہیں وہ کتنے تھے؟ سب سے پہلے اقسام الحدیث، یعنی کہ حدیث کے اقسام، اس میں 3 مصطلح ہم نے پڑھے تھے. ایک تو خبر ہے، دوسرا حدیث ہے، اور تیسرا اثر. 3 مصطلح ہوئے. اس کے بعد نظم میں جو ترتیب دی گئی ہے مصطلحات کی، اس کے تعلق سے سب سے پہلے ہم نے جو دیکھا وہ ہے حدیث صحیح. رحمک اللہ. تو نظم کے اعتبار سے 2 مصطلح ہیں، حدیث ہیں اور صحیح ہے، اور اس کے 5 شروط ہم نے پڑھے. اس کے بعد تیسری مصطلح جو ہے وہ ہے رحمک اللہ حسن. حسن کیا ہے؟ تو درس کے بعد جو سوالات آئے تھے ان کے متعلق سے ایک چھوٹا سا ملاحظہ یہ ہے کہ جو حدیث حسن لذاتی ہی ہے، وہ حدیث صحیح لغیری ہی تک ترقی کر سکتی ہے، لیکن اسے اوپر نہیں جائے گی. جو حدیث حسن لذاتی ہی ہے وہ صحیح لغیری تک ہی جائے گی، اس کے اوپر نہیں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو صحیح لذاتی ہونے کے لیے 5 شروط شروع سے مکمل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو ضعیف احادیث ہیں، جن کی کمزوری اتنی زیادہ نہیں ہے، کم کمزوری ہے، لیکن الگ الگ سندوں کے ملنے سے یہ حدیث ترقی کر لیتی ہے حسن لغیری ہی تک. تو عموماً جو ضعیف احادیث ہیں وہ صرف وہاں تک پہنچیں گی، حسن لغیری ہی تک. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته المنظومة البيقونية: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. نعم. تو مؤلف رحمہ اللہ یا ناظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی حدیث اگر وہ حسن کے رتبے سے کم رہتی ہے، یعنی کہ اس میں، اب ہم نے کل جو دیکھا حسن کا تعارف یہ ہے کہ حسن میں 5 شروط پائے جاتے ہیں، لیکن صرف ایک شرط کے مطابق اس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، وہ ہے راوی کا ضبط. اگر اس میں تھوڑی خلل ہے تو پھر وہ حسن رہتی ہے حدیث. تو
حسن سے کم درجے کے جو احادیث ہیں وہ احادیث ضعیفہ ہیں، یعنی کہ کمزور احادیث، کمزور روایات ہیں. اور ناظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضعیف کے جو اقسام ہیں بہت زیادہ ہیں، کثر یا کثر یعنی کہ کئی قسمیں ہیں ان کی. نعم. تو ضعیف یہ ایک مصطلح ہے جو اخبار کے لیے استعمال ہوتی ہے. کل یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ جو 5 شروط ہیں حدیثوں کا ضعیف ہونا ان 5 شروط کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اگر ایک یا ایک سے زیادہ شرط میں اگر خلل ہوئی تو پھر وہاں پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، ایک تنبیہ کے طور پر یہ ہے کہ صحیح جو احادیث ہیں، کل اس کے تعلق سے یہ شرط بتائی گئی کہ امام البخاری کی شرط کیا ہے؟ ملاقات کرنا ہے، راویوں کے درمیان ملاقات الامام البخاری رحمہ اللہ کے نزدیک لازمی ہے. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ معاصرہ یعنی کہ دونوں راویوں کا ایک زمانے میں ہونا وہ ان کی شرط تھی. اب صحیح میں بھی اس کے درجات ہیں. سب سے پہلی حدیث یعنی سب سے پہلا مرتبہ ہے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی کہ جس حدیث پر الامام البخاری والامام مسلم رحمہم اللہ انہوں نے اتفاق کیا. تو اگر بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کی روایت کی ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ. اور یہ کئی بار آتا ہے، کئی تقریباً ہر ایک درس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے. تو متفق علیہ حدیث کیا ہے؟ وہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا مرتبہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے اس کا، کیونکہ اس کو 2 اماموں نے ان کو کہتے ہیں الشیخان. اگر آپ کو یاد ہے الامام النووی رحمہ اللہ انہوں نے جب اپنی کتاب الاربعون جو مشہور ہے کتاب، اس میں جو پہلی حدیث انہوں نے لائی ہے انما الاعمال بالنیات، وہ کہتے ہیں کہ رواہ الشیخان یا الامامان، اس طریقے سے وہ کہتے ہیں. تو جب اس طریقے سے کہیں گے اس حدیث کو 2 اماموں نے روایت کی ہے یا اس حدیث کو 2 شیخوں نے اس کی روایت کی ہے، تو اس سے مراد امام بخاری و امام مسلم ہے. اور یہ حدیث اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہوتے ہوئے بھی یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. اس کے بعد جن احادیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے یہ دوسرا مقام لیتی ہیں. تیسرا مقام ہے جو امام مسلم انہوں نے روایت کی ہے، تو یہ تیسرے مرتبے پہ ہے. صرف امام مسلم نے جو حدیث کی روایت کی ہے. چوتھے مرتبے پر ان کے شرطوں پر جو احادیث آتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، لیکن بخاری اور مسلم رحمہم اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی روایت نہیں کی ہے. ویسی بھی حدیثیں ہیں، حدیث صحیح ہیں، امام بخاری و امام مسلم کی شرطوں پر ہے، لیکن انہوں نے یعنی کہ ان 2 اماموں نے اس کی روایت نہیں کی ہے. تو یہ بھی حدیث جو ہے جو شرط بخاری اور مسلم کی شرط پہ ہوتی ہے وہ بھی حدیث ایسی ہے. اس کے بعد دوسری حدیثیں ہیں جس کو دوسرے محدثین رحمہم اللہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ان کے اعتبار سے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الامام الترمذی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب میں ایک ایسا مصطلح استعمال کرتے ہیں جو صرف ان کے لیے خاص ہے. صرف الامام الترمذی ہی اس طریقے سے حدیث کی صحت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، تو کہتے ہیں حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. تو ایسا کوئی محدث نے نہیں کیا ہے اپنی کتابوں میں. صرف الامام الترمذی رحمہ اللہ صرف انہوں نے
ایسا بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اب اس میں دوسرے محدثون کا الگ الگ قول ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث جو تھی حسن تھی لیکن صحیح تک ترقی کر گئی ہے. بعض محدثون کہتے ہیں کہ اس میں الامام الترمذی رحمہ اللہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان میں تردد ہے، یعنی کہ وہ طے کر نہیں پا رہے ہیں کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے. اگر ہم حسن کی بات کر رہے ہیں اور صحیح کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو یا تو حسن لذاتی ہی ہو سکتی ہے یا حسن لغیری بھی ہو سکتی ہے. لیکن صحیح اگر کہیں تو صحیح لغیری ہی ہو سکتی ہے، صحیح لذاتی ہی نہیں ہو سکتی ہے یہ حدیث. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ ان میں یہ تردد ہے، تو یہ طے کر نہیں پا رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، یعنی کہ صحیح لغیری. تو یہ بھی بعض علماء نے یہ قول کو بھی ذکر کیا ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مصطلح جو ہے یہ خاص الامام ترمذی کے لیے ہے، اور اس میں وہی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. لیکن یہ مصطلح دیکھی گئی ہے جامع ترمذی میں. نعم. اس کے بعد قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم. تو یہاں پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس بیت میں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اضیفہ کا مطلب ہے اضافہ کرنا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر یہ حدیث کو لے کر جاتے ہیں تو وہ حدیث کو کہتے ہیں مرفوع. تو مرفوع کا مطلب ہے جو چیز اٹھائی جاتی ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں. رفع یرفع کا مطلب ہے اٹھانا. تو مرفوع وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرفوع. اور جو تابعی تک جاتی ہے، وما لتابع هو المقطوع. تو اگر تابعی تک کوئی خبر رکتی ہے یا حدیث رکتی ہے تابعی تک، تو اس کو کہتے ہیں مقطوع. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحابہ تک رکی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں موقوف. تو اس اعتبار سے اب یہاں ہم سند کی بات کر رہے ہیں، تو محدثین اب اپنی کتابوں میں حدیثیں جمع کرنا شروع کیا ہے انہوں نے. تو یا تو حدیث اپنی پوری سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا سکتی ہے، تو جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس کو کہتے ہیں مرفوع. اگر صحابہ تک رک جاتی ہے حدیث تو اس کو کہتے ہیں موقوف. اسی لیے شروحات میں اور حدیث میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ موقوف کہنے کے بجائے بعض اوقات کہیں گے، مثال کے طور پہ وہ محقق یا وہ محدث وہ کہتے ہیں کہ رجح الوقوف. الوقوف، وقوف کا مطلب ہے کہ رکنا، تو موقوف کے معنی میں ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو مثلا موقوف ہونے کی طرف انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے. تو الوقوف، التوقیف، الموقوف، یہ سب تقریباً اسی معنی میں آتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حروف اصلیہ کیا ہیں. اس میں واو ہے، قاف ہے اور فا ہے. وقف یقف سے اس کے جو بھی اس کا جو صرف بنتا ہے، مزید فی کے جو ابواب بنتے ہیں،
تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی کہ صحابی تک رک جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں موقوف۔ اب صحابیوں کے بعد کا جو طبقہ ہے وہ ہے تابعین کا طبقہ، تو تابعین تک جو حدیث رک جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقطوع، تابعی یا ان کے بعد اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ تو مرفوع ہے، موقوف ہے اور مقطوع ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم، تو یہاں پر مسند کی مصطلح بلائے ہیں۔ یہاں پر مسند کیا ہے؟ وہ حدیث جس کی سند ہے اور وہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ حتی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والمسند، انہوں نے کہا کہ مسند کیا ہے؟ المتصل الاسناد من، یعنی کہ اس کی سند جو ہے متصل طریقے سے یہ کہاں تک جا رہی ہے؟ من راویہ حتی المصطفیٰ، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی حدیث جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسند۔ ولم یبن، یعنی کہ بانا یبین اسے کہتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے، مطلب کوئی بھی قسم کی اس سند میں وہ سند ٹوٹی نہیں ہوئی ہے کہیں سے بھی۔ اب سند کا ٹوٹنا وہ مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے، شروع میں ہو سکتا ہے، بیچ میں ہو سکتا ہے، اور اخیر میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سے زیادہ جگہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک جگہ 2 یا 3 طبقات سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر یہ مسند جو ہے یہ مصطلح ہے، تو اسی لیے مسند کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند ہے اور اس کی سند متصل ہے، اس میں کوئی قسم کی ٹوٹ نہیں ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اپنی سند کے ساتھ۔ قال رحمه الله: وما بسبع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. تو یہاں پر انہوں نے ایک اور تعارف کروایا ہے مصطلح کا، وہ ہے متصل۔ کل بھی یہ بات گزری ہے کہ اتصال کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث جو ہے ہر ایک طبقے سے اس میں ایک راوی ہوتا ہے، تو ما بسمع کل راو یتصل، یعنی کہ ہر ایک راوی جو ہے وہ جو روایت کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے طبقے سے روایت کرتا ہے، تو ہر ایک طبقہ ہوتا ہے، تو جو یہ طبقات ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، اور پھر یہ اسنادہ للمصطفیٰ فالمتصل، تو اس کی سند جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں متصل۔ تو مسند ہے اور پھر متصل ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی حدیث مسند ہے تو کیا وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں گے کہ مسند اس کی سند ہے، اور سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہو بھی سکتی ہے۔ مسند کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انقطاع، یعنی کہ وہ سند ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے حدیث، لیکن اس میں بعض اوقات راویوں کے درمیان یہ ہو سکتا ہے، فراغ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ٹوٹ سکتی ہے سند، لیکن اس کو بھی مسند ہی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور جو اتصال ہے وہ ہر ایک راوی اپنے پہلے والے طبقے کے راوی سے ہی روایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ صرف مصطلح ہے، مسند اور متصل جو ہیں یہ مصطلح ہیں، لیکن اس میں اور گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر مسند کہہ رہے ہیں تو کیا واقعی بغیر کوئی ٹوٹ کے ساتھ یہ سند بیان ہو رہی ہے،
اور اس میں اگر اس میں اس کی سند میں ٹوٹ ہے تو مسند ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر اس میں کہیں گے کہ اس میں انقطاع ہے. تو اسی طریقے سے متصل کے تعلق سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے. نعم. قال رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. نعم. تو یہ ایک اور مصطلح ہے یہاں پر، مسلسل. حدیث کو مسلسل کب کہتے ہیں؟ مسلسل حدیث کو تب کہتے ہیں جب وہ حدیث ہر ایک راوی جو وہ حدیث کی روایت کرتا ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے اس کی روایت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جیسا انہوں نے کہا کہ مثل اما واللہ انبأنی الفتى، تو اگر سند میں محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 5 طبقات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہیں اور محدث یہاں پر ہے، اور یہ 5 راوی ہیں. تو محدث اپنے شیخ سے جو روایت کرتے ہیں، یہاں پر جو انہوں نے مثال دی ہے انبأنی، انبأنی کا مطلب ہے مجھے خبر دینا، جیسا کہ نبأ سے لیا گیا ہے یہ لفظ. سورۃ النبأ آپ جانتے ہیں، جزء عامہ کا پہلا جو سورہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر. تو اسی سے نبی لیا جاتا ہے لفظ، کیونکہ نبی کو آسمان سے خبر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو انبأنی کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے خبر دی. تو اگر محدث کہتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے خبر دی، یعنی کہ یہی لفظ کے ساتھ وہ محدث یہ حدیث کی روایت کرتا ہے انبأنی. اور پھر محدث کے شیخ ہیں، محدث کے شیخ ان کے شیخ سے کہتے ہیں کہ انبأنی، وہی صیغہ استعمال کرتے ہیں. پھر وہ جو شیخ ہیں وہ ان کے شیخ سے کہتے ہیں کہ انبأنی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبأنی، انہوں نے کہا کہ ان کے شیخ نے کہا. یعنی کہ اب یہاں پر ہم تابعی اور صحابہ تک پہنچ گئے ہیں، تو صحابہ سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ انبأنی، مثال کے طور پہ ابو ہریرہ. تو اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے حدیث کو بیان کرنے کا، حدیث کی روایت کرنے کا، وہ ہے انبأنی. ایک ہی ہے، کہیں پر بھی یہ صیغہ جو ہے بدل نہیں رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اخبرنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے مجھے خبر دی، اخبرنی، اخبرنا، یا حدثنی، حدثنا. تو حدثنی کا مطلب ہے انہوں نے مجھے حدیث سنائی. حدثنا کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں، اگر ہم مجموعے میں بیٹھے ہم شیخ سے حدیث لے رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر ایک سے زیادہ تلامید تھے شیخ کے جنہوں نے شیخ سے اس حدیث کی روایت کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں صیغۃ الادا، صیغۃ التحمل اس کو کہتے ہیں. صیغۃ التحمل یعنی کہ کس طریقے سے انہوں نے حدیث لی. صیغے جو ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ادا اور تحمل. تو صیغۃ التحمل جو ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے شیخ سے اس حدیث کو لیا، وہ ایک ہی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہ کہہ دوں، ایک فائدہ یہ ہے، دیکھیں اس زمانے میں تلامید جو ہیں وہ اپنے شیوخ کے پاس بیٹھ کے حدیثیں لیا کرتے تھے، اور حدیث اب شیخ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، یا اپنے ذاکرے سے، یعنی کہ اپنے ذہن سے وہ روایات، اپنے حفظ سے وہ روایت کر رہے ہیں، یا اپنی کتاب سے وہ روایت کر رہے ہیں. اب سامنے جو بیٹھ کے سن رہا ہے سب لکھ رہے ہیں، اور شیخ دہرائیں گے نہیں. اور سلف سے یہ ثابت ہے کہ یہ علم، تعلم اور تعلیم کے ادب میں سے ہے کہ
کہ جب شیخ سکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو بیچ میں روکا نہیں جائے گا. دوسرا، ان کو دہرانے کے لیے نہیں کہا جائے گا. تو سلف سے ثابت انہوں نے اس پر انکار کیا ہے کہ کوئی اگر شیخ ہیں وہ بیٹھ کے وہ درس دے رہے ہیں یا روایت کر رہے ہیں تو ان کو بیچ میں نہیں روکنا ہے، اور ان سے دہرانے کی درخواست بھی نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے لکھا یا نہیں ہے، تو ہمیں ہمارے جو دوسرے جو زملاء جن کو کہتے ہیں کہ زمیل کا مطلب ہے اپنے ساتھیاں، ان سے پوچھنا ہے. تو یہ اس کو آداب میں شامل کیا جاتا ہے، تعلم اور تعلیم کے آداب میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں اور وہ جلدی جلدی لکھ رہے ہیں. اب تلامید شیخ سے دہرانے کے لیے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ان کے آداب کے خلاف ہے. اور اب شیخ کہہ رہے ہیں ان کو جلدی جلدی لکھنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مختصرات یعنی کہ مختصر کر لیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی حدیثوں کی کتابوں میں لکھتے ہیں ثنا فلان ثنا فلان ثنا فلان. تو ثنا کا مطلب ہے حدثنا، اس کو انہوں نے وہاں پر اختصار کر دیا. اس کو ہا اور دال لکھنے کے بجائے انہوں نے اس کو حذف کر دیا اور صرف ثنا لکھ دیا. تو ثنا کا مطلب ہے حدثنا یا حدثنی. حدثنا کا مطلب عموماً ثنا حدثنا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے حدثنا. تو اگر آپ نے سند میں یہ دیکھا کہ وہاں پر یہ کہہ رہا ہے ثنا، تو اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. اسی لیے کہتے ہیں حمد و ثنا. ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو علماء کے پاس نہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تعریف کی، انہوں نے ان کی تعریف کی، انہوں نے ان کی تعریف کی. نہیں، ویسا ثنا کا مطلب یہاں پر تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حدثنا کا مختصر ہے. اسی طریقے سے اخبرنا جو ہے، اخبرنا کو انا لکھ دیتے ہیں، صرف اخبرنا کے بجائے صرف انا لکھ دیتے ہیں. تو اگر آپ سند میں دیکھیں گے کہ انا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبرنا کا صیغہ ہے وہ. تو ثنا حدثنا ہے اور انا اخبرنا ہے. چلیے ایک اور فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ کئی احادیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سند بیان کرتے ہیں محدث، پھر بیچ میں لکھتے ہیں ہا لکھ دیتے ہیں بس، اور پھر سند آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تحویل السند. تحویل کا مطلب ہے بدلنا. تو وہ سند بیان کرتے ہیں اور پھر کہیں گے یعنی کہ یہی حدیث ایک اور سند سے آئی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں پایا جاتا ہے. کہہ دیتے ہیں، بس لکھ دیتے ہیں. اگر تو کوئی جس کو معرفت نہیں ہے، اسانید سے معرفت نہیں ہے، علوم الحدیث سے اس کی معرفت نہیں ہے، تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا ہے. تو کا مطلب ہے تحویل السند، سند کا بدلنا. ایک سند آئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک اور سند ہے اس کے لیے. تو یہ فوائد ہیں جو اسانید میں محدثین بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ انبأنی کا مطلب ہے یہ صیغۃ التحمل جو ہے، یہ کیا ہے؟ سارے راوی وہی کہتے ہیں کہ انبأنی انبأنی انبأنی. تو یہ صیغہ ہے جو سارے راوی سند میں ایک ہی طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہا حدثنا یا حدثنی، تو پھر سارے راوی جو ہیں اس سند میں وہی صیغہ استعمال کریں گے، اس میں تبدیلی نہیں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سندوں میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور اس میں باریکیاں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حدیث کو لیا ہے اپنے شیخ سے. سب سے پہلے مفرد اور جمع کا صیغہ ہوتا ہے. حدثنی یعنی کہ انہوں نے مجھے سنایا حدیث کو. حدثنا کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں سنایا، جمع کا صیغہ ہے. حدثنا حدثنی اخبرنا اخبرنی کب کہتے ہیں؟
اس میں بھی فرق ہے. خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ پہلے کے جن کو اولون کہتے ہیں، جو پہلے کے زمانے کے جو علماء تھے، وہ ان کا مطلب اخبارنا یا اخبارنی کا مطلب ہے وہ حدثنا حدثنی کے معنی میں ہی آتا تھا. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اخبرنا یا اخبرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سے مباشرتاً انہوں نے ان سے نہیں سنا ہے، لیکن وہ روایت کر رہے ہیں ان سے. اب ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہر ایک طبقہ جو ہے وہ اپنے پہلے والے طبقے کے شیوخ کے پاس بیٹھ کے وہ حدیثیں لے رہا ہے. ابھی الحمدللہ یہ تقریباً یہ کام جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے. حدیثوں پر جو کام ہونا تھا محدثین کے زمانے میں کافی کچھ بہت کام ہو گیا. لیکن اب جو باقی ہے، جیسا کہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ انہوں نے جو کام کیا کہ بعض حدیث کو انہوں نے اس کے مرتبے کو انہوں نے دہرایا اور دیکھا کہ یہ حدیث پہلے کے زمانے میں مثلا مثال کے طور پہ یہ ضعیف تھی، لیکن انہوں نے جتنا کام ہوا ہے ان سارے برسوں میں تو اس کے اعتبار سے وہ حدیث جو ہے وہ ترقی لے سکتی ہے. تو ایسا چھوٹا موٹا کام ہو سکتا ہے، لیکن عموماً حدیث یعنی کہ مصطلح الحدیث اور علم الرجال کا جو علم ہے وہ تقریباً وہ جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے مثلا اخبارنا میں آج کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں. تو مسلسل کس کو کہتے ہیں؟ مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث ایک ہی طریقے سے ہر ایک راوی نے اس کو بیان کیا ہے، ایک ہی صیغے سے ہر ایک راوی نے اس کو اسی صیغے سے اس نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد او كذاك قال رحمه الله كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما. نعم، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی کھڑے ہو کر. تو ہر ایک راوی نے ایک اور جس راوی کو انہوں نے یہ حدیث دی ہے انہوں نے ان کو اس حدیث کو کھڑ کے سنایا ہے، کھڑے ہو کر انہوں نے سنایا ہے. تو یہاں پر یہ ذکر کر دیتے ہیں راوی جس طریقے سے حدیث اپنے شیخ سے لیتے ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ان کے شیخ نے ان کو کس حالت میں یہ حدیث سنائی ہے. تو ان کے شیخ بھی ان سے جو روایت کرتے ہیں، ان سے پہلے والے شیخ جو روایت وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث ہمیں کھڑ کے سنائی ہے. ایک اور فائدہ ہے کہ حدیث قدسی جو ہے تو حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث کل ہم نے دیکھا کہ حدیث دو قسم، اس اعتبار سے دو قسم کی ہوتی ہیں، حدیث نبوی ہوتی ہے اور حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان الفاظ میں وہ اس کی روایت ہوتی ہے، یعنی کہ دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں. صحابہ حدیث قدسی کو اپنے گھٹنوں کے بل کھڑ کے روایت کیا کرتے تھے تعظیماً. تو جب صحابہ اپنے گھٹنوں پر کھڑ کے تو اس طریقے سے حدیث قدسی بیان کرتے تھے. اور جو ناظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ او بعد ان حدثنی تبسما، یعنی کہ وہ مسکراتے تھے، کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا ہے. ایسے کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیا. تو جب وہ روایت کرتے ہیں تو وہاں پر جو راوی ہیں وہاں پر ہنس دیتے ہیں، یعنی کہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی کہ اس قسم سے وہ سنت کی اتباع کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ یہ جو سواری کی جو دعا ہے
یہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھتے تو دعا پڑھتے. کیا ہے دعا؟ سواری کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. یہ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ربی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اور استغفار کرتے. تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے مسکرایا. تو پوچھا گیا علی سے کہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر انہوں نے مسکرایا، اور پھر اس کا سبب بھی بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکراتے ہیں. قال رحمه الله: عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3. نعم. تو یہاں پر عزیز اور مشہور کا تعارف انہوں نے یہاں پہ کروایا ہے. کہتے ہیں کہ عزیز کیا ہے؟ وہ 2 سندیں ہوتی ہیں جیسے ہم نے کل دیکھا ہے عزیز. دوسرا ہے مشہور. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ 2 أو 3، 2 بھی ہو سکتے ہیں 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے مشہور مروی فوق ما 3، یعنی کہ 3 سے زیادہ جو روایات، جو 3 سے زیادہ جو سند سے یہ روایت آتی ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مشہور ہے. تو عزیز ہے اور مشہور ہے. تو غریب انہوں نے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا ہے یہاں پر. تو اس اعتبار سے جو احد ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. کل جیسے ہم نے پڑھا ہے احد غریب ہے، عزیز ہے اور مشہور ہے. قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم. تو یہاں پر ایک اور مصطلح جو ناظم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ ہے معنعن. معنعن کیا ہے؟ معنعن یہ قسم کا صیغہ ہے. اب اصل کیا ہے جو صیغہ استعمال کرتے ہیں روات؟ وہ کہتے ہیں کہ حدثنی حدثنا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں عن. اب سند آ رہی ہے حدیث کی، حدثنا فلان حدثنا فلان اخبرنا فلان اخبرنا فلان، پھر بیچ میں ایک آ جاتا ہے عن آ جاتا ہے. وہاں پر عن کا مطلب ہے ان سے. جیسا کہ ہم آج ہم جس طریقے سے ہم حدیث کی روایت کرتے ہیں وہ ہم صرف صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اس طریقے سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان، یعنی کہ ان سے روایت آ رہی ہے. لیکن اگر سند میں یہ ان آ گیا تو یہاں پر محدثین چونک جاتے ہیں. یہاں پر یہ صیغہ کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ اصل کیا ہے؟ ان کو جو صیغۃ التحمل جو ہے اسی کو استعمال کرنا ہے اس کو. تو یہاں پر صیغہ بدل گیا ہے ایک دم سے، ان آ گیا ہے. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان سے. تو یہاں پر کئی سوال اٹھتے ہیں ان یہاں پہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ جو اصلی صیغے ہیں ان کو کیوں استعمال نہیں کیا گیا ہے اور ان کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو راوی ہیں اور جن سے وہ روایت کر رہے ہیں اس روایت کو اصل میں ان سے انہوں نے نہیں سنا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ حدیث آئی ہے. اب تھوڑا تصور کرنے کی کوشش کریں کہ مختلف جگہوں پر شیوخ بیٹھے ہیں. اب اس سے پہلے بھی جائیں گے تو دیکھیں گے کہ صحابہ جو ہیں مختلف جگہوں میں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتوحات ہوئے تو سب یہاں وہاں چلے گئے. عراق میں صحابہ تھے، شام میں صحابہ تھے، مصر میں صحابہ تھے، یمن میں صحابہ تھے، مکہ، مدینہ، سب جگہ صحابہ پھیل گئے تھے.
اب وہاں سے انہوں نے اپنے اپنے مدارس قائم کیے. اب ان سے کس نے لیا؟ تابعین نے ان سے لیا. اب تابعین نے بھی بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس علم کو تبع تابعین تک پہنچایا. اب صحابہ تھے، صحابہ سے زیادہ تابعین تھے، تو تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا، تبع تابعین تابعین سے بھی زیادہ تھے. تو اس طریقے سے یہ احادیث اپنی سرحدوں کے ساتھ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی. تو کئی جگہوں پر مجالس العلم جس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر شیوخ بیٹھ کر اپنے تلامید کو سکھا رہے ہیں، روایات دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کئی جگہ ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر ایک راوی کوفہ سے ہیں اور حدیث جو ہے وہ بصرہ سے روایت ہو رہی ہے، بصرہ میں جو شیخ ہیں ان سے روایت ہو رہی ہے حدیث، تو وہ ان سے روایت کر دیتے ہیں اس کو. تو ان ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ، یعنی کہ ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے ان سے حدیث سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے لیا ہے مباشرتاً. انہوں نے ان سے ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے یہ حدیث انہوں نے لیا ہے، ایسا نہیں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان جب آتا ہے سند میں تو وہاں پر آگاہ ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ ان کیوں آ رہا ہے اور اس کی تفصیل چاہیے. تو معنعن وہ حدیث ہے جس میں ان سے روایت کی گئی ہے، اسی لیے اس کو معنعن کہتے ہیں. معنعن جو حدیث ہے اس کا اصل یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے لیے دوسرے اس کو کہتے ہیں شواہد، یعنی کہ اسی قسم وہی حدیث ہے اگر دوسری سند سے آئی ہے اور اس سند میں دیکھا جائے گا کہ کون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وہ دریافت کرنے کے بعد ہی یہ حدیث جو ہے یہ قبول کی جائے گی. یہاں تک کہ بخاری اور مسلم میں بھی ان کے صیغے سے احادیث روایت کی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کمزور ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہی کے پاس دوسرے ایک اور سند ہے یا کئی اسانید ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا صیغہ جو ہے یہاں پر قابل قبول ہے، اور اس حدیث کو یعنی کہ اس کا مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا اس حدیث کا. تو معنعن وہ حدیث ہیں جس میں ان کے صیغے سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ مبہم ما فیہ راو لم یسم، اور مبہم وہ ہے جس میں راوی کا نام نہیں بتایا گیا ہے. لم یسم یعنی کہ اسم سے راوی کا نام نہیں بتایا گیا ہے، تو ایک راوی کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں جہالت ہے. یہاں پر تو جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول العین، مجہول العین، اور دوسری قسم ہے مجہول الحال. تو مجہول العین ہے اور مجہول الحال ہے. تو یہاں پر مثال کے طور پہ بعض اوقات راوی ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ حدثنا شیخ، ایک شیخ نے ہمیں اس کی روایت کی ہے. اب یہاں پہ کون ہے شیخ، کون ہے پتہ نہیں ہے، انہوں نے ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے، صرف یہ کہہ دیا ہے کہ شیخ ہے. اب یہ کون ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہاں پر چونک جانا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایسا ہو گیا تو یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہو جاتی ہے حدیث یہ، کیونکہ وہاں پر ایک راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا ہے. اب یہ کون راوی ہے پتہ نہیں ہے. اب یہاں پر جو جہالت ہے راوی کے متعلق جو جہالت ہے، وہ جہالت کیا مجہول العین ہے، یعنی کہ راوی
پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، یا مجہول الحال ہے، یعنی کہ راوی کا حال پتہ نہیں ہے. دوسرے محدثون نے اس راوی کے رتبے کے تعلق سے کیا کہا ہے، کیا وہ ثقہ ہے جس سے روایت لی جا سکتی ہیں، یا وہ کمزور ہے جس سے روایت نہیں لی جا سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جو جہالت ہے، راوی کے اعتبار سے جو جہالت ہے، وہ سند کو کمزور کر دیتی ہے، اور وہ سند اور وہ حدیث جس کی سند کمزور ہے وہی ضعیف ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مبہم ما فی راون لم یسم، تو اس سند کو اس سند کو کہیں گے مبہم، یعنی کہ وہاں مبہم کا مطلب ہے وہاں پر واضح نہیں ہے کہ کون ہے. تو جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، مجہول العین یعنی کہ راوی کوئی نہیں جانتا ہے کہ راوی کون ہے، وہاں پر اس نام بھی ذکر ہو سکتا ہے یا نام بھی ذکر نہیں ہو سکتا ہے. بعض اوقات کیا کہتے ہیں، دوسرا یہ ان کے نام کے بجائے کوئی اور چیز، کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں. کنیت مثلا ابو عبداللہ، ابو عبداللہ، عبداللہ عام نام ہے، کتنے عبداللہ ہو سکتے ہیں معاشرے میں؟ کم از کم 100 کی تعداد میں جاتا ہے یہ نام. تو ابو عبداللہ کون ہے؟ ابو عبداللہ یا ابن محمد، محمد کا بیٹا مثال کے طور پہ. اب کون ہے؟ محمد بھی مشہور نام ہے، یعنی کہ اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں محمد کے نام کی. محمد کے بیٹے، اب کون ہے محمد کے بیٹے؟ اب وہاں پہ انہوں نے اس کو ان کی تفصیل بیان نہیں کی ہے وہاں پر اس راوی کے تعلق سے. تو جہاں پر راوی اس کا نام مجہول ہے یا اس کا حال مجہول ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کون ہے، تو پھر وہ جو سند ہے، وہ سند واقعی طور پر وہ سند جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے وہ سند. تو مبہم ما فیہ راون لم یوسن. نعم. قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم. تو یہاں پر انہوں نے جو مصطلح کا ذکر کیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سند عالی اور سند نازل. سند عالی کیا ہے؟ سند عالی اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے کم راوی ہوتے ہیں ان کو، اس سند کو کہتے ہیں سند عالی. اب مثال کے طور پہ کہتے ہیں بخاری میں، صحیح البخاری میں ثلاثیات ہے، ثلاثی کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے 3 راوی ہے، ثلاثہ سے 3 ہی راوی ہیں. جبکہ امام بخاری جو ہیں وہ ان کا طبقہ جو ہے مطلب تابعین کے بعد آئے تھے امام بخاری. یہاں امام بخاری کی وفات ہوئی تھی 256 ہجری میں. 256 ہجری میں کتنے طبقات گزر سکتے ہیں؟ کم از کم 7 طبقات گزر سکتے ہیں. اگر ایک 100 سال میں، جس کو ایک قرن کہتے ہیں، اس میں 3 پیڑھیاں آتی ہیں عربوں کے اس کے حساب سے، تو 256 سال یعنی کہ تقریباً 7 طبقات ہو سکتے ہیں، 6 یا 7 طبقات جو ہیں ہو سکتے ہیں. لیکن امام البخاری کی صحیح میں ایسی حدیثیں ہیں جن میں صرف 3 راوی ہیں، یعنی کہ امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہیں. تو ایسی سند کو کہتے ہیں یہ سند عالی ہے. اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے علماء محدثون وہ جدوجہد کرتے تھے، یہ کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے وہ سند میں روات کم ہو، تاکہ غلطی کرنے کی جو امکانیات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں.
تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں سند عالی. تو سند عالی، عالی سند جس کو کہتے ہیں، وہ سند جو ہے وہ بہت زیادہ مطلوب تھی اہل العلم کے نزدیک. وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اس طریقے سے حدیث کی سند حاصل کریں جس میں راوی کم ہے. اس کا عکس ہے وہ ضدہ، یعنی کہ اس کا ضد ہے نازل. تو نازل وہ حدیث ہے جس میں راوی جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے پاس طبقات ہیں. اب مثال کے طور پہ کہیں گے 5 طبقات ہیں. محدث یہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے رحمک اللہ. تو اصل یہ ہے کہ ہر ایک راوی، ہر ایک طبقے سے راوی اس کی روایت کرے گا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 طبقات ان میں سے ان کے جو راوی ہیں وہ ایک دوسرے سے روایت کر دیتے ہیں اس کو. تو یہاں پر 5 ہونے کے بجائے 7 8 بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک صحابی ہے، تابعی ہیں، تابعی ہیں. اب یہاں اس طبقے پہ آتے ہیں تو پھر یہاں پر 2 ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان سے روایت کی، انہوں نے ان سے روایت کی. یہاں پر بھی 2 ہو سکتے ہیں. تو ایسے بڑھ جاتے ہیں تعداد کی، راویوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ سند جو ہے نازل ہے. تو عالی سند وہ ہے جس میں روات کم ہوتے ہیں، اور نازل سند وہ ہے جس میں روات کی تعداد جو ہے سند میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو عالی اور نازل کہتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ اس سے اگر سند عالی ہے تو اس میں غلطیاں ہونے کے امکانیات کم ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ حدیث جو ہے وہ اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. مسلسل کی جو بات ہو رہی تھی وہاں پر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جس طریقے سے روایت کی جاتی ہے اس کی باریکی وہاں پر بیان ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ان سے ویسا ہی سنا تو ویسا ہی انہوں نے دوسروں کو بھی سنایا. اگر انہوں نے اس طریقے سے اس حال میں سنایا تو اسی حال میں انہوں نے دوسروں کو بھی سنایا. تو گھٹنوں کے بل کھڑ کے حدیث قدسی سنانا، اور مثال کے طور پہ جو حدیث جہاں پر مسکرائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسکرانا، ہنسے ہیں تو پھر ہنسنا، یہ سب دیکھتے محدثین دیکھتے تھے. تو جو راوی حدیث کی روایت کر رہا ہے تو کیا وہی طریقے سے وہ روایت کر رہا ہے یا وہ اس کے خلاف کر رہا ہے. تو یعنی کہ وہ یہ سب باریکیاں محدثین دیکھا کرتے تھے حدیث کو روایت کرنے سے پہلے. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں. وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ان کا نام نہیں بتایا گیا ہے حدیث میں، لیکن رمضان روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے مل لیتے ہیں. تو آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. میں مختصر سے کہہ رہا ہوں، میں برباد ہو گیا. تو پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اپنی بیوی سے میں مل لیا. تو کہتے ہیں تو پھر کفارہ دو. تو کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے کہ سب سے اس میں جو کفارے کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ تو انہیں مکمل کرنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو. تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے. تو پھر بیٹھے رہتے ہیں تو کچھ کھجور آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کہتے ہیں کہ اس کو صدقہ کر دو، فقیروں میں بانٹ، مساکین میں بانٹ دو. تو وہ صحابی کہتے ہیں کیا مدینے کے 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے کوئی فقیر ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے ہیں وہاں پر. یہاں پر حتی بدا نواجذہ، یعنی کہ یہاں تک کہ جو داڑھ ہیں وہ تک دکھنے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہنس دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اس کو لے کر اپنے اہل و عیال میں اس کو بانٹ دو. تو ایسے کئی ایسے واقع پیش آتے ہیں جہاں پر ایسا ہوا ہے. تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راوی جو ہیں وہ وہاں پر ویسا ہی کرتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی لیے کہ صحابہ نے کیا، اسی لیے کہ تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تابعین نے کیا. تو یہ بھی جو ہے اس کو مسلسل میں محدثون اس کو شامل کرتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے کس باریکی سے احادیث کی روایت کی گئی ہے یہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. نعم. قال رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نعم. تو یہاں پر وہ موقوف کا تعارف کروا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو روایت
صحابہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے قول یا فعل کے اعتبار سے فہوا موقوف، تو اس اعتبار سے ہمارے پاس مرفوع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس کے بعد موقوف ہے جو صحابہ تک رکتی ہے، اور مقطوع تابعی یا ان کے بعد. نعم. قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. تو مرسل وہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس میں سے صحابی کو گرا دیا گیا ہے. منہ الصحابی سقط، سقط کا مطلب ہے گرا جانا، گرا دینا، گر گیا یا گرا دینا. تو مرسل حدیث کیا ہے؟ مرسل حدیث وہ ہے کہ ایک تابعی صحابی کا نام ذکر کیے بغیر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرسل، اور ایسا کرنے کو ارسال کہتے ہیں. مرسل ارسال. تو صحابی کا ذکر نہیں کرتا، تابعی صحابی کا ذکر نہیں کرتا ہے، صحابی کے نام کو گرا دیتا ہے، تو اسی لیے اس کو مرسل کہتے ہیں. تو یہ جو کمزوری ہے سند میں، یہ کس اعتبار سے ہے؟ 5 شروط ہے نا صحیح حدیث میں، سند کے اعتبار سے. متصل السند یعنی کہ سند کا متصل ہونا اس کے تعلق سے ہے. تو یہاں پر سند جو ہے متصل نہیں ہے، سند میں ٹوٹ آ گئی ہے، اور یہ سند میں ٹوٹ جو ہے یہ سند کی شروعات میں ہے، صحابی کو ہی گرا دیا ہے. تو جہاں پر تابعی بغیر صحابی کے نام کو ذکر کیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثلا، تو وہ حدیث جو ہے مرسل ہو جاتی ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن اس میں علماء کے درمیان بحث چلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کب مرسل کو قبول کیا جائے گا، کب نہیں قبول کیا جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کبار تابعین میں سے ہیں، جیسے کہ سعید بن المسیب ہیں، ایسے کبار جو تابعین تھے، اگر وہ روایت کر رہے ہیں تو ان کی روایت قبول کی جائے گی. اگر ان کے علاوہ جو کبار تابعین ہیں ان کے علاوہ کم درجے کے اگر تابعین روایت کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر دیکھا جائے گا. دوسرے وہاں اس کو کہتے ہیں اعتبار کرنا، کہتے ہیں اس کو. اعتبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شواہد کو لیا جائے گا. شاہد کا مطلب ہے گواہی دینا. تو اگر یہ سند ہے جس میں ارسال ہے، یعنی کہ صحابی کا نام گرا ہوا ہے، لیکن اگر وہی حدیث ایک اور سند سے ملی ہے اور اس میں مکمل سند ہے، تو یہ حدیث اس کی شاہد بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کو تقویت مل جاتی ہے ایک اور سند کے ملنے سے. تو یہ بحث چلتی ہے کہ مرسل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں لمبی بحث چلتی ہے علماء کے درمیان، لیکن اس کا اصل یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، کیونکہ اس میں اس کے سند میں ٹوٹ ہے، اور اگر سند ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر حدیث کا جو مرتبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو مرسل امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں بھی امام شافعی کا قول ہے، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تابعین جن کی معرفت ہے، سب جانتے ہیں کہ تابعین، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں، یہ بات معروف ہے کہ تابعین نے یہ علم صحابہ سے ہی حاصل کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہی حدیث ایک سے زیادہ صحابہ سے انہوں نے سنی ہے. تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان سارے صحابیوں کا نام ذکر کرنے کے بغیر انہوں نے اس کو بغیر صحابی کے نام سے انہوں نے اس کو ذکر کر دیا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فقط. تو غریب اب یہاں پر انہوں نے لے کر آیا ہے غریب کا تعارف. تو موقوف کو بھی انہوں نے تاخیر کی ہے، اور غریب کی بھی انہوں نے اس نظم میں تاخیر کی ہے. تو غریب کیا ہے؟
غریب وہ ہے جس کی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سند ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ایک طبقے میں ایک ہی راوی ہو اس حدیث کا، یا کئی طبقات میں صرف ایک ہی راوی اس حدیث کی روایت کر رہا ہے، وہ ہے غریب۔ قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال. نعم، تو اگر سند متصل نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں منقطع، اس حدیث کو کہتے ہیں منقطع، یعنی کہ انقطاع کا مطلب ہے اس میں اس سند کا ٹوٹ جانا، وہ سند ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ہر وہ سند جو متصل نہیں ہے، یعنی کہ محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر وہ متصل نہیں ہے، کہیں پر بھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں منقطع، اس میں انقطاع ہے، یعنی کہ اس میں وہ سند جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بعض انقطاع کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد قال رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. نعم، تو یہاں پر دو ضعیف قسموں کی کا ذکر انہوں نے یہاں پر کیا ہے، ایک ہے معضل اور دوسرا ہے مدلس۔ تو یہ دو قسمیں ہیں حدیثوں کی۔ معضل وہ حدیث ہے جس میں دو راوی، یعنی کہ دو طبقوں سے دو راوی ایک کے بعد ایک انہیں گرا دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 5 طبقات ہیں، صحابی ہے، تابعین ہے، تابع تابعین ہے، یا ایک اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ 6 طبقات ہیں، تو اگر دو ٹوٹے ہوئے سند میں دو طبقوں سے نام نہیں ہے، دو ایک کے بعد ایک، رحمک اللہ، تو اس کو کہتے ہیں معضل۔ اب تصور کرنے کی کوشش کریں، جو انقطاع یعنی کہ جو سند کا ٹوٹنا ہے، اگر سند کی شروعات میں ہے تو وہ مرسل ہے، یعنی کہ تابعی نے صحابی کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر سند میں کہیں پر بھی دو راوی مسنگ ہیں، مثال کے طور پہ اگر تابع تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، تو انہوں نے کن کو گرایا؟ انہوں نے تابعی کو بھی گرا دیا اور صحابی کو بھی گرا دیا۔ تو دو راوی یہاں پر چوک گئے ہیں، اور دونوں ایک کے بعد ہے، یعنی کہ مسلسل طریقے سے دو راویوں کو گرا دینا، اس کو کہتے ہیں معضل۔ اور اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ اس کی کمزوری جو ہے یہ اور بڑھ جاتی ہے اس میں، کیونکہ دو طبقے سے راوی نہیں ہے، یہ بیچ میں بھی ہو سکتا ہے یا سند کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معضل۔ ایک اور مصطلح ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، وہ ہے معلق۔ معلق یعنی کہ حدیث کو بغیر کوئی سند کے بیان کرنا۔ تو اللہ رحم کرے، آج یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لوگ، بغیر کوئی دلیل کے، بغیر کوئی مرجع کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کئی بار جھوٹ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور کئی بار کمزور احادیث ہوتی ہیں۔ تو سند کا نہ ہونا مثال کے طور پہ وہ معلق مانا جاتا ہے، اور علماء نے حدیث کو معلق بیان کرنے سے منع کیا ہے،
یہ ناجائز ہے حدیث کو معلق طریقے سے بیان کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آج ہمیں کوئی حدیث بیان کرنا ہے تو ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے صحابی کون ہے، یہ حدیث کس صحابی سے روایت کی گئی ہے. تو اسی لیے عموماً یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث مثال کے طور پہ یہ حدیث عمر کی حدیث ہے، یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث عائشہ کی حدیث ہے، یہ حدیث ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انس بن مالک کی حدیث ہے. تو صحابہ کا نام ذکر کرنا یہ لازمی ہے آج کے زمانے میں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے اس بات کا ذکر کیا جائے کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں مروی ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داود میں ہے، النسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، الحاکم میں ہے مستدرک، یا مسند احمد میں ہے. تو کون سی کتاب میں اس حدیث کی روایت کی گئی ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے حدیث تو پھر اس حدیث کا رتبہ بیان کرنا ضروری ہے. کہنا ضروری ہے کہ اس حدیث کو مثلا الالبانی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث کمزور تھی لیکن الالبانی نے اس کو ایسے کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ الالبانی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی کمزوری کو ویسے ہی رکھا ہے. یہ حدیث کمزور تھی اس کتاب میں اور وہ کمزور ہی ہے آج کے اعتبار سے بھی. تو حدیث کا جو مرتبہ ہے وہ اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. تو 3 چیزوں کا آج ہمارے زمانے میں یہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن اگر اس زمانے میں جائیں جہاں پر احادیث کے مجالس ہوا کرتے تھے اور روایتیں ہوا کرتی تھی تو وہاں پر اگر کوئی حدیث کو معلق طریقے سے بیان کر رہا ہے، یعنی کہ بغیر کوئی سند کے بیان کر رہا ہے، تو اس کو آج بھی ویسا ہی ہے. اس کو یہ حدیث جو ہے یہ قبول ہرگز یہ قبول نہیں کی جاتی تھی حدیث، کیونکہ سند ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو انقطاع ہے یعنی کہ سند کا ٹوٹنا ہے وہ کئی طبقات میں سے بھی ہو سکتا ہے، 3 4 5. وہ کہاں سے وہ حدیث کی روایت کی جا رہی ہے اس پر اعتماد کرتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی طبقات سے راوی چوک گئے ہیں یا جان بوجھ کر راویوں کو گرا دیا گیا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں معلق. تو معلق سند کے شروع میں بھی ہو سکتی ہے، بیچ میں بھی ہو سکتی ہے اور آخر میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعلیق. اور جو جہال ہیں جو صحیح البخاری پر تنقید کرتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو لایا ہے اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں احادیث معلق طریقے سے بیان کی گئی ہے. صحیح ہے، صحیح البخاری میں بعض احادیث ہیں جو معلق طریقے سے بیان کی گئی ہے تو اس کو تعلیق بھی کہتے ہیں اس کو. لیکن جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، جہال ہی ہیں وہ سب. ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک خاص کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے، میرے خیال سے اس کتاب کا نام ہے غلق التعلیق. تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے تعلیق یعنی کہ معلق طریقے سے انہوں بیان کی ہے، دراصل اس کے دوسرے سند ہیں، ایک نہیں کئی سند ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. لیکن امام البخاری رحمہ اللہ انہوں نے صرف اس کو اس طریقے سے بیان، میرے خیال سے وہ 35 یا 36 حدیثیں ہیں بس. اب صحیح بخاری میں کتنے ہیں؟ 7530 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس میں. اب یہاں پر تعلیق یعنی معلق طریقے سے جو بیان کرتے ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ 30 35 36 ایسے اتنی ہی حدیثیں ہیں. تو اتنی حدیثوں کو لے کر وہ ساری صحیح بخاری پر وہ حکم لگا دیتے ہیں کہ صحیح بخاری جو ہے نعوذ باللہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک ایسی جہالت ہے، ایک ایسی جرت ہے دین میں. تو امام ابن حجر العسقلانی نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو احادیث کو امام بخاری نے معلق طریقے سے بیان کیا ہے دراصل انہوں نے صرف اختصار کرنے کے لیے، سند کو مختصر کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے بیان کی ہے، بلکہ وہ ساری احادیث جو ہیں وہ متصل ہیں
مسند ہے، متصل ہیں، کوئی قسم کا اس میں انقطاع نہیں ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے اور ان کے شواہد ہیں. تو ایسی گمراہ کرنے والی باتوں سے ہم سب کو آگاہ رہنا چاہیے. تو معلق سند میں بہت زیادہ کمزوری کی نشانی ہے. اس کے بعد مرسل ہے جو سند کی شروعات میں ہے. اس کے بعد معضل ہے، یعنی کہ دو راویوں کو، مسلسل دو راویوں کو، دو طبقوں سے راویوں کو گرا دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معضل. تیسرا جو یہاں پر اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ المدلس. مدلس یہ ہے کہ حدیث کو جو راوی ہے وہ تدلیس کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے شیخ کو وہ چھپا دیتا ہے ایک حساب سے. یعنی کہ اگر اب کون ایسا راوی ہے جو کمزور حدیث کی روایت کرنا چاہتا ہے، یا ایک کمزور راوی سے اس حدیث کو روایت کرنا چاہتا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے، جو تدلیس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدلس. اور وہ جو حدیث ہے جس میں تدلیس ہے اس کو کہتے ہیں مدلس. فتحہ اور کسرہ کا فرق ہے. مدلس جو ہے وہ راوی ہے جو تدلیس کر رہا ہے، اور جو سند میں تدلیس کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں مدلس، یعنی کہ وہاں پر تدلیس کی گئی ہے اس سند میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ تدلیس جو ہے وہ دو قسم کی ہے. اب تدلیس کیا ہے؟ تدلیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کی پہچان کو چھپا دیتا ہے کسی طریقے سے. یہ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اس کے شیخ کے تعلق سے تدلیس کرنا. یا دوسرا ہے وہ اس کو کہتے ہیں عنعنہ کر دیتا ہے. اب ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ معنعن یعنی کہ ان کے طریقے سے وہ اس کی روایت کرنا. تو یہاں پر اس کو کہتے جو ان سے روایت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عنعنہ کہتے ہیں. عن اور تا مربوطہ. عنعنہ کا مطلب ہے ان کے صیغے سے اس کی روایت کرنا. تو تدلیس دو قسم کی ہے. تو راوی سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حدیث کی روایت کر رہا ہے، لیکن وہ جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ اگر وہ شیخ کمزور ہیں، دوسرے محدثین کے نزدیک وہ راوی کمزور ہے اور اس سے وہ روایت کر رہا ہے، تو پھر اس کی پہچان کو وہ بدل دیتا ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ کہتا ہے کہ ابو محمد نے کہا. اب یہاں پہ ابو محمد کون ہے؟ یہاں پر اگر کنیت سے اس نے ذکر کر دیا تو کون ہے؟ یا کہے گا کہ مثال کے طور پہ التمیمی، صرف قبیلے کا نام ہے تمیمی. تو کیا تمیمی قبیلے میں صرف ایک شخص ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر. تو یہ کون ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. تو وہ جان بوجھ کر جو ہے اپنی شیخ کی پہچان کو وہ چھپا دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. یہ ایک طریقہ ہے. سعد پڑھ لو. الاول قال رحمه الله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. اور والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. تو یہاں پر انہوں نے تدلیس کا انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کی پہچان چھپا دیتا ہے، اور پھر یا تو ان کو گرا ہی دیتا ہے، ان کو سند سے گرا دینا. یعنی کہ الاول الاسقاط للشیخ، تو شیخ کو گرا دینا. وَأَنْ يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ، اس شیخ کو گرا دینا اور پھر ان سے اوپر جو ان کے جو شیخ ہیں یہ ان سے روایت کر دیتا ہے ان کو گرا کر. کیونکہ یہ مثال کے طور پہ اگر یہ شیخ ہیں، اگر یہ راوی ہیں تو وہ کمزور ہیں، تو اگر اس نے
اس راوی نے ان سے روایت کی اس حدیث کو تو پھر وہ حدیث کمزور ہو جائے گی، کیونکہ یہ راوی جو ہیں کمزور ہیں. تو کیا کرتا ہے، ان کو گرا ہی دیتا ہے ان کو، اور گرا کر وہ ان سے پہلے والے جو راوی ہیں تو ان سے روایت کر دیتا ہے. لیکن ان سے روایت کرنے کے وقت وہ کیا کرتا ہے، وہ عن کا استعمال کرتا ہے، عنانہ کر دیتا ہے، یا ان انہوں نے ایسا کہا. تو شیخ کو گرا دینا اور ان سے پہلے والے طبقے سے راوی کو لینا اور وہاں سے اس کی روایت کرنا، یہ ایک قسم کی اس کو کہتے ہیں تدلیس. اور دوسرا ہے وثانی لا یسقطہ، لیکن دوسرا یہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ ان کو گراتا نہیں ہے، جو کمزور شیخ سے وہ روایت کر رہا ہے ان کو گراتا نہیں ہے، لیکن یصف اوصافہ بما لم ینعرف، تو ان کو ایسے وصف سے ان کو بیان کرتا ہے جن سے ان کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے. مثال کے طور پہ کنیت کا استعمال کرنا، قبیلے کا نام استعمال کرنا، یا کسی کے بیٹے ابن فلان اس طریقے سے کہہ دینا، تو یہ ان کی پہچان کو بدلنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. تو تدلیس دو قسم کی ہے، ایک شیخ کو گرا ہی دینا مکمل طریقے سے اور ان سے پہلے والے طبقے سے روایت کرنا، اور دوسرا ہے ان کی پہچان کو بدل دینا تاکہ یہ پتہ نہیں چل سکے کہ یہ کون ہے، تاکہ ان کی کمزوری ظاہر نہ ہو اور ظاہری طور پر یہ ایسا لگے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے یہ قوی حدیث ہے. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملاء فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. نعم. تو یہاں پر انہوں نے جو تعارف کروایا ہے ناظم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں فالشاذ. شاذ کیا ہے کہ جو ثقہ راوی ہے اس سے جو زیادہ ثقہ راوی ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شاذ. تو کل اس کی تفصیل ہم نے دیکھی. اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں پر مقلوب قسمانی چلا. اس کے بعد قال رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. نعم. تو دوسرا ہے مقلوب. مقلوب کیا ہے؟ یہ نئی مصطلح ہے مقلوب. اس کو کہتے ہیں قلب، یعنی کہ پلٹ دینا. مقلوب کا مطلب ہے جو پلٹا دیا گیا ہے اس کو مقلوب کہتے ہیں. اسی لیے دل کو بھی قلب کہتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے وہ پلٹتے رہتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، تو اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. قلب کا معنی ہے الٹ دینا یا پلٹ دینا، اس معنی میں آتا ہے. تو مقلوب وہ ہے جو پلٹ دی گئی ہے. اور قلب جو ہے وہ دو اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 5 طبقات ہیں محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو 1 2 3 4 5 ہے، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 2 3 4 کے بجائے ایسے ہو جاتا ہے، 4 پہلے آ جاتا ہے، 3 بعد میں آتا ہے، پھر 5 آتا ہے. پلٹ دینا. اب مثال کے طور پہ چوتھے طبقے کا راوی ہے اور 5ویں طبقے کا راوی ہے، تو 5ویں طبقے کے راوی کو چوتھے طبقے میں کر دینا اور چوتھے طبقے کے راوی کو 5ویں طبقے میں کر دینا، یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قلب، پلٹ دیا ادھر سے ادھر، نیچے اوپر کر دینا اس کو. یعنی کہ اگر آپ ترتیب میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو نیچے اوپر کر دینا، یہ ہو سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر حدیث ہے اس کی سند ہے، ایک اور سند ہے، اسی حدیث کی ایک اور سند ہے، تو
اب ہمارے پاس دو حدیثیں ہیں، یعنی کہ حدیث کے الفاظ ایک ہی ہیں، حدیث کا موضوع ایک ہی ہے. یہاں پر اس حدیث یہ سند ہے اور یہ سند ہے، تو اس سند کو اس حدیث پہ لگا دینا اور اس سند کو اس حدیث پہ لگا دینا، یہاں پر بھی پلٹ دینا ہے، سند کو ہی پلٹ دیا گیا ہے یہاں پر. تو اس کو بھی قلب کہتے ہیں، یعنی کہ پلٹ دینا. میں ایک اور بار دہراتا ہوں اس کو. اگر ہمارے پاس ایک حدیث ہے جو 2 سندوں سے آئی ہے مثال کے طور پہ، تو اس حدیث کی ایک سند ہے اور اس حدیث کی ایک سند ہے، تو اس حدیث کو اس سند سے منسوب کر دینا اور اس حدیث کو اس سند کو منسوب کر دینا، یہ بھی پلٹ دینا ہے، تو اس کو بھی مقلوب کہتے ہیں. تو امام البخاری کے ساتھ جو کیا گیا تھا وہ ایسا ہی تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، جو 10 لوگوں کو جمع کیا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم ایسا کرو، تو انہوں نے سارے اسانید کو انہوں نے مقلوب بنا دیا تھا. انہوں نے اس حدیث کی سند وہاں پر، اس حدیث کی سند وہاں پر، ویسا تو انہوں نے پورا عدل بدل کر دیا تھا اس کو. تو یہ مقلوب اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر رکتے ہیں. تو باقی کتنا ہے ابھی ہمارے ساتھ؟ کم ہے، انشاءاللہ اس کو کل ختم کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. 11 بیت انشاءاللہ اس کو کل ختم کر سکتے ہیں باذن اللہ تعالی. تو آج ہم نے کیا کیا سیکھا، کون سے مصطلحات آج ہم نے سیکھا؟ سب سے پہلے ضعیف، حسن لغیرہ، اوکے، ضعیف کے اقسام. تو کتنے قسمیں؟ سب سے پہلے سند جہاں پر آ کر رکتی ہے اس کے مصطلحات ہم نے دیکھا، وہ ہیں مرفوع، موقوف اور مقطوع. یہ 3، تو یہ 3 ہیں. اس کے بعد مسند، متصل، مسلسل، عزیز، مشہور، غریب، معنعن، مبہم اور مرسل، منقطع، معضل، معلق، مدلس، شاذ اور مقلوب. تو مقلوب پر ہم رکے ہیں. تو تقریباً جو مصطلحات ناظم نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس کو ہم نے سیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ بعض مصطلحات کا اضافہ ہوا ہے. میں آپ سے 2 چیزوں کا میں توقع رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو مصطلحات جو بھی ہم نے پڑھے ہیں کل کے آج کے درس میں، آپ کو اس کی فہرست بنانی ہے اس کو سب سے پہلے. اور دوسرا جو ہے، جو ہم نے کل شروعات میں کیا تھا کہ ایک تصویر بنانی ہے کہ کیسے احادیث کی تقسیم ہوتی ہے. تو اگر کر کے آپ آئیں گے، یہ آپ کے لیے مراجعہ بھی ہے. اگر کل آپ کر کے آئیں گے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی یعنی کہ کوئی کچھ باتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سے جو ہے یہ اس کی تأسیس ہوتی ہے. یہ مصطلحات جو ہیں ضروری ہیں، خاص کر کے اہل حدیثوں کو ان مصطلحات سے اچھے طریقے سے واقف ہونا چاہیے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر